صحیح. میں یہ تھا ذرا میں ایک کپ تھوڑا سا چائے پی لوں نا. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا آج کا یہ معلوم ہے سر کیا ہم کس چیز پر بات کریں نا، کچھ اندازہ ہے؟ جی ہاں. اچھا پیمپرنگ پنشمنٹ دونوں حوالے سے ہوتی ہے نا. تو یہ جو ٹاپک ہے اگر آپ لوگ بی ایڈ یا ایم ایڈ کریں گے تو وہاں پر بھی ڈیٹیل میں آپ لوگ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں انڈر چلڈرن سائیکالوجی میں. یہ مین ٹاپک ہوتا ہے نا. اور اس طرح جو بیہیویئر مینجمنٹ ہے، کلاس روم مینجمنٹ، اس کورسز میں بھی آپ لوگ اس کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں نا. تو زیادہ تر ان پر جو لکھا گیا ہے کرنٹلی، اگر آپ دیکھیں گے نیٹ پر سرچ کریں گے یا بکس آپ ریڈ کریں گے نا، تو جتنے بھی ویسٹرنز ہیں سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے ان چیزوں پر باتیں لکھی ہے اور ہم اسی کو دیکھتے ہیں نا. لیکن خود ایز اے مسلم ہماری تو اسلام قرآن مجید ایک بڑا نمونہ ہے اور ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. لیکن ہمارے جو جسے کہتے ہیں ریسرچر یا وہ ہیں، انہوں نے اس چیز پر بہت اس حوالے سے نہیں لکھا جو لکھنا چاہے تھا نا. تو باہر کے وہ انہوں نے جو لکھا ہے وہ بھی درست ہے، صحیح. صرف وہاں کہاں پر غلطی آ جاتی ہے، چونکہ وہاں پر ایک فریڈم آف ایکسپریشن یا اس حوالے سے رائٹس کا جو بڑا اوپن وہ ہے نا کہ ہر حوالے سے، یہاں پر ہم تھوڑے سے جسے کہتے ہیں انسٹرکٹیڈ ہے، گائیڈڈ ہے نا اللہ کے احکامات اور اس کے مطابق. تو وہ چیز پھر ان کے مد نظر نہیں ہوتی ہے، تو وہ ذرا جسے کہتے ہیں ذرا مبالغہ میں آ جاتے ہیں نا، یعنی کسی چیز کو وہ ہے. تو وہاں پر پھر ذرا ہمیں تھوڑا سا ان سے ڈفرینس ہم کر لیتے ہیں. باقی اوورال وہ جو کہہ رہے ہیں نا وہی چیزیں، وہی اسلام بھی وہی کہہ رہا ہے نا، اس سے کوئی ڈفرینس نہیں ہے. تو آج ہم ذرا مختلف چیزوں کو ڈسکس کریں گے. جو پنشمنٹ ہے، خواہ وہ جسمانی ہو، آپ فزیکل پنشمنٹ دیتے ہیں یا سائیکولوجیکل پنشمنٹ دیتے ہیں نا. اور اسی طرح پیمپرنگ، جسے اردو میں لاڈ و پیار ہم اس کو کرتے ہیں نا، پیمپر کرنا ورب ہے. تو اس پر وہ ہم بات کریں گے. اب یہ جو چونکہ آپ لوگ سب ٹیچرز ہیں اور آپ کا ڈائریکٹ واسطہ بچوں کے ساتھ ہیں اور یہ ہے ہی بچوں کے ساتھ، تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے. اور پیرنٹس کے لیے تو اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وہ گھر میں ہوتے ہیں اور بچے ان کی انڈر سپرویژن ہوتے ہیں انٹل 5 سال تک. تو ایٹ لیسٹ جب تک وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں وہ تو فلی وہاں ہوتے ہیں. اس کے بعد بھی جب تک وہ 17-18 سال تک نہیں پہنچتے ان کے انڈر سپرویژن ہوتے ہیں. تو وہ پھر آگے لیکن انفارچونیٹلی اگر ہم اساتذہ کرام کو بھی دیکھ لیں اور اسی طرح پیرنٹس کو بھی دیکھیں، ان چیزوں سے اویئر نہیں ہوتے ہیں. اور اگر آپ معاشرے میں ہم دیکھیں نا، بڑوں میں جو چیزیں جو کمیاں ہیں ہر حوالے سے، وہ یہی ہے کہ اس کا وہ بچپن میں وہ چیز گزری ہوئی ہوتی ہے جو ابھی شو ہو رہی ہوتی ہے. تو ضروری نہیں ہے، جس طرح میں کل بات کر رہا تھا کہ جب آپ بچوں کو تربیت دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، ان کو ابھی احساس نہیں ہوگا. جب کافی عرصہ بعد پھر پتہ چلے گا وہ چینجز، ان کو پتہ چلے گی کہ ہمیں یہ چیزیں اس وجہ سے ہوئی تھی نا. ظاہر بات ہے ابھی میں جس عمر میں ہوں مجھے یاد نہیں ہوگا، اور نہ میں، وہ تو صرف اللہ کو علم ہے کہ چونکہ یہ جو ایک 5 سیکنڈ کا، 10 سیکنڈ کا، 5 منٹ کا واقعہ یا کوئی چیز ہوئی تھی، اس کی وجہ سے مجھ میں یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں. اب وہ چیز شاید میں بھول بھی گیا ہوں گا، مجھے یاد بھی نہیں ہوگا، لیکن وہاں اس نے ہٹ کیا ہے اور اس ہٹ کرنے کے بعد مستقبل میں پھر وہ تو آج اگر معاشرے میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بیہیویئر وائز جتنی بھی ہم میں کمزوریاں ہیں ہر حوالے سے، وہ اس کی ریزن بیسز یہی ہیں. اگر آپ اس پر چلے جائیں نا، تو فطرتاً تو ہر ایک بچہ جسے کہتے ہیں اسلام کی فطرت پہ. اسلام کیا ہے؟ جو بیسٹ سے بیسٹ چیز اگر آپ کے زبان پر یا آپ کی ذہن میں آ سکتی ہو کسی بھی انسان کے، وہی اسلام ہے، بیسٹ سے بیسٹ چیز. تو وہ بچہ تو ایسا پیدا ہوتا ہے، بعد میں پھر وہ اس میں وہ چینجز آ جاتی ہے. میں یہاں پر صرف سٹارٹ پہلے اس سے وہ کر لوں گا نا، بعد میں اس پر تھوڑا سا یہاں پر میں نے وہ کیا، آج اسکرین کو میں وہ نہیں کروں یہاں پر، اور کچھ آپ لوگوں کو دیے اور زیادہ تر آپ سے پھر ڈسکشنز ہوگی اس پر. یہ کچھ میں یہاں سے اس کو ریڈ آؤٹ بھی کروں گا نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ صحیح بخاری میں ہے نا، کہ جب آپ جو بچے ہوتے ہیں بچے، تو آپ جسٹس کریں.
کیسے جسٹس؟ ڈیلنگ میں ان کے ساتھ کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ میری ایسی رسپیکٹ کرے، ایسی عزت کرے، مجھے میری بات مانے یا وہ مانے، یہیں پھر آپ بھی ان کو دے دیں. See, so observe justice in dealing with your children in the same manner in which you expect them. اگر آپ وہ کرتے ہیں تو نبی اعظم جس طرح میں اکثر کہتا رہتا ہوں اساتذہ کرام کو بھی ویسے بھی کہ نبی اعظم نے کہا کہ چھوٹوں پر شفقت کرے اور بڑوں کی عزت کرے. پیمانہ کیا ہے؟ چھوٹوں پر پہلے شفقت کریں گے تو تب آپ کو عزت ملے گی. یہ نہیں ہے کہ ہاں میری عزت کریں اس کے بعد پھر میں شفقت کروں گا. آپ شفقت کریں گے تو تب وہ آپ کی عزت کریں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اور صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. اسی طرح ڈو جسٹس امنگ یور سنس اینڈ ریپیٹڈ اٹ تھرائس. 3 دفعہ انہوں نے کہا کہ اپنے جو بچوں ہیں ان میں آپ جسٹس کریں. بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی والدین 1-2 بچوں کو ذرا زیادہ دے لیتے ہیں، ایک کو نہیں دے لیتے نا. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو بچپن میں اگر کچھ چیزیں چینج نہ ہو سکے یا وہ بچہ نہیں سیکھ سکا، بعد میں اس کے لیے وہ بڑا مشکل ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھ سکے یا چینج ہو جائے نا ایڈلٹہوڈ میں. اور اگر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اس کو دیکھیں، وہ سارا کیا ہے؟ کائنڈنس، مہربانی، کائنڈنس. اب شاید آپ لوگ اس طریقے سے نہ کر سکیں، لیکن جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمپرنگ بھی نہیں کی ہے. پیمپرنگ کی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ بالکل پیمپرنگ کی وہ ہے نا کہ ایک دفعہ مثلا حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلا گھر میں تھے، وہ تھے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت حسن نے پانی مانگا. صحیح ہے. اچھا، اسی کے بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پانی مانگے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے پانی لائیں، تو پہلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دے دیا، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ آپ کو مثلا حضرت حسن سے زیادہ وہ ہے نا، انہوں نے کہا نہیں، پہلے اس نے مانگا تھا، پہلے انہوں نے مانگا تھا. صحیح. اب بالفرض شاید کسی ایک بچے کے ساتھ آپ کا زیادہ وہ ہو رہا ہو نا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ جسٹس. صحیح. اب اگر میں ایک پیمپرنگ کرنے والا فادر ہوں گا نا، تو میں نہیں پہلے اس کو، یہ میرا بیٹا یہ اس کے بعد میں نہیں، تو آپ اس کی پیمپرنگ کریں، وہ کریں نا. یہ ایگزیکٹلی بڑی وہ اچھی مثال ہے اگر ہم اس کو وہ کریں نا. تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ سجدے میں تھے، اور ایک دفعہ نہیں ہوا ہے سجدہ لمبا کیا ہے نا، اور کئی دفعہ ہوا ہے، اور پھر اس کو سائڈ پر کہ وہ نہ ہو جائے. 2 سال 2.5 سال 3 سال یہ ان کی ایجز آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ بچے وہ ہوتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے دیے، اور ان کی یعنی جتنی بھی ابھی ہم بات کریں گے، یہ پریکٹیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو شو کیا ہے بچوں کے ساتھ. اور اگر کسی بھی اس ٹائم کے صحابی سے آپ پوچھ لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ بچوں کیا، بلکہ کفار کہتے تھے کہ ہم تو بچوں کو ایسا نہیں وہ کرتے جس طرح آپ بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں نا. تو وہ حیران ہوتے رہے کہ کس طرح آپ بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، وہ اور آپ ہم نہیں کرتے. اسی طرح جہاں تک یہ تمام چیزوں میں آ جاتی. ابھی اگر آپ بچوں کی ٹریٹ کی ہم پورے معاشرے میں مثال لے لیں، مار ٹاک ٹو یہ وہ یا پیمپرنگ، اوکے، یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہے نا. اب وہ پھر وہ مثال دیتے ہیں اسلام میں. پہلے بھی میں نے کئی دفعہ کہا ہے نا، اسلام کو اس پر نہ دلیل لا سکتا ہے یا وہ لا سکتا ہے، جس طرح بعض اساتذہ کرام نے یہ ان چیزوں کو یا وہ کیا ہے نا کہ استاد کی مار اور وہ ایسے محاورے استعمال ہو رہے ہیں نا، یہ سب دماغی اختراع ہے. نہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی چیز کا اس سے تعلق ہے. اسلام کا صرف ایک چیز میں ہے، وہ ہے نماز کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے صلاۃ. کیونکہ کفر اور اسلام کے بیچ میں جو ہے وہ نماز ہے. کیا ہے؟ نماز ہے. اب حنفی فقہ میں تو نہیں ہے، باقی جو فقہ ہیں اس میں ان کے علماء سے آپ سنیں گے
کہ اگر ایک شخص نماز آپ کو پتہ چلا یہ مر گیا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ اتنے سخت ہیں، یعنی اس فقہ والے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کی آپ جنازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کیا نام ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی آپ دفن نہیں کر سکتے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، کیونکہ اسلام اور اس کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر نماز بیچ میں سے ہٹ جائے تو وہ تو کافر ہو گیا ہے، اور کافر کا کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہے نا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نا، تو بہت نے دو چیزوں سے انکار کیا ہے، نماز اور زکوٰۃ سے۔ حالانکہ بعض صحابہ نے کہا کہ تھوڑا سا اگر ذرا نرم ہونے کہہ رہے اگر آپ لوگ نہیں، میں خود لیڈ کرنے جا رہا ہوں، اس کو فوج کو میں خود لیڈ کرنے جا رہا ہوں اگر آپ لوگ نہیں نکلتے ہیں۔ تو جسے آپ مرتدین بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اسلام سے خارج ہو گئے نا، تو وہ کیا تھا؟ نماز ہوا۔ تو یہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلا حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے اور اس میں صحیح بخاری وغیرہ میں تو نہیں ہے، باقی جو حدیث کی بکس ہیں اس میں ہے کہ اگر بچہ مثلا 7 سال کا ہو جائے تو آپ اس کو ترغیب دیتے ہیں نا، صحیح، اور اگر اس کے بعد پھر وہ 10 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے نا، پھر تو آپ تھوڑا سا اس کو یعنی ضرب یعنی مار سکتے ہیں۔ لیکن جب اس حدیث کی جس نے بھی تشریح کی ہے، جس عالم نے بھی تشریح کی ہے نا، اس میں ضرب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں سے آپ اٹھائیں اور یہاں پر وہ پیدا ہو جائے نا، یعنی جو ضرب آپ جانتے ہیں کہ مثلا ہاں وہ کرے نا، جس طرح آپ صبح اٹھاتے ہیں ذرا پانی پھینک دیا یا وہ کر دیا نا، یا وہ کر دیا جاؤ، یا میرے ساتھ ہاتھ پکڑ کر یہ سارے ضرب میں آتے ہیں، یہ سارے ضربہ میں آتے ہیں، صحیح، سارے ضربہ میں آتے ہیں نا۔ ہم تو ضربہ صرف اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈنڈا ہے اور اس کو ضربہ سمجھتے ہیں، یا یہ جوتی ہے اس کو ضربہ سمجھتے ہیں، نہیں کہ اس کو زخم نہ یا وہ دستہ، کیونکہ وہ نماز کے ہے۔ لیکن سر اس کی کیا اسے کہتے ہیں، ضرورت پیش آئے گی 10 سال کی عمر میں، اگر 7 سال کی عمر میں ایز اے والد ایز اے والدہ مجھے معلوم ہو اور 7 سال کی عمر سے وہ میرے ساتھ یا مسجد یا گھر میں وہ کر رہا ہے، تو کیا 10 سال میں وہ سٹاپ کر لے گا؟ نہیں کر لے گا۔ تو اگر وہ 10 سال میں نہیں کر رہا ہے اور مجھے تھوڑی سی مار کی طرف میں نے جانا ہے، تو غلطی کس کی تھی؟ والد کی تھی۔ 7 سال سے وہ بچہ آپ کے ساتھ وہ کر سکتا ہے۔ 7 سال کا بچہ سر ہماری کون سی گریڈ میں آ جاتا ہے؟ یعنی 1 2 میں آ جاتا ہے نا، 1 2 میں آ جاتا ہے۔ تو سر 1 2 والے بچے جو ہیں نا، والد والدہ کے ساتھ کر سکتے ہیں نا، یا گھر میں یا مسجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ بچہ مثلاً 10 سال یعنی تقریباً 4 کلاس میں یا اس میں آ جاتا ہے نا، تو غلطی تو میری تھی۔ اب 10 سال میں نے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا 10 سال میں، تو ایکچولی وہ ضربہ یعنی مارنے کی وہ نوبت آئے ہی گی نہیں اگر ایز اے والد میں وہ رسپانسبلٹی پورا کروں۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ ویسے لوگوں کی وہ ہے کہ استاد کی جسے کہتے ہیں مار ہے یا وہ ہے، یہی چیزیں یہ ویسے پیدا کی گئی ہے، پیدا کی چیز ہماری جسے کہتے ہیں دیکھیں نا، آپ ابھی مثلا کوئی بچہ آ جائے یا وہ آ جائے نا، کیوں؟ کیونکہ ابھی میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ کیا میرا ریزن یہ تھا کہ اس کا بیہیویئر سے یہ سیٹ ہو جائے کہ مثلا جب کوئی بات ہو رہا ہو تو ناکنگ کرے یا نہ آئیں، یا کوئی وہ ہو رہا، یہ بیہیویئر سیٹ کرنا ہے، یہ میرا مقصد تھا، یا میرا ڈسٹرب تاکہ میں ڈسٹرب نہ ہو جاؤں، یہ میرا آبجیکٹیو تھا، یہ آبجیکٹیو تھا۔ تو اپنے آبجیکٹیو کے لیے پھر میں ایک اور وہ کرتا ہوں نا، صحیح ہے۔ تو ایکچولی میں اپنی راحت کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اپنے اس کے لیے کیا کر لیتا ہوں، بچوں کو وہ کرتا ہوں نا۔ تو یہ پھر نماز ایک ایسی چیز ہے، وہ بھی میں نے کہا نوبت کبھی نہیں آئے گی کہ جہاں پر وہ ایک چیز کی وہ آئی ہے نا، لیکن اس کو آپ ہر جگہ نہیں جوڑ سکتے نا، کہ علماء نے اس کو جوڑا ہے نا۔ اس طرح پیمپرنگ کے حوالے سے ایک اور ہے نا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر کے یعنی ان کے فرزند تھے، حضرت عبداللہ، وہ بھی صحابی تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو موت تک ان سے بات نہیں کی، اگنور کیا اس کو،
کیونکہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل، ایک کام تھا، ایک سنت یا جو بھی تھا، وہ نہیں کرتا تھا، اور والد صاحب باہر ان کو کہہ دیتے رہے، تو اسی بیس پر انہوں نے کیا کیا، موت تک ان سے وہ بات نہیں کی. یہ پنشمنٹ ہے، نہ مارا ہے، نہ کچھ کیا ہے، نہ وہ کیا، نہ یہ کیا. اب اگر پیمپرنگ کرنی ہوتی ہے صحیح تو بات کرتے ہیں، اور اگر وہ کرنا ہوتا تو مار دیتے کہ نہیں زبردستی یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے. یہ تو ہم نے اس حوالے سے کہا. ابھی ہم آتے ہیں سر، اس میں کوئی اگر آپ کے ذہن میں مزید اضافے کے لیے یا میری بات میں کوئی نقص ہو وہ بتا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات ہو نا، پھر آپ لوگوں سے آپ لوگ خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے نا. اچھا یہاں میں نے کچھ چیزیں لگائی ہے آپ لوگوں کو، شاید ابھی میں دوں گا نا یہاں پہ. وہ سر دیے تھے آپ نے جو دینے. اچھا یہ دے رہے سب کو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے سر؟ یہ دے رہے سب کو، ذرا جلدی جلدی اس پر بھی چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد اس پر آ جائیں گے. ہاں پیچھے دے دیے تھے. اچھا یہ ہے ڈسپلن. واٹ از ڈسپلن؟ ہم بڑا الفاظ یوز کرتے ہیں. تو جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، بیہیویئر ہوتا ہے یا ہیبٹس، ویلیوز، آپ اس کو منظم کرنا چاہتے ہیں، تنظیم میں لانا چاہتے ہیں، پراپر وے میں لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ خوبصورت نظر آئیں. صحیح، ایک انسان میں لانا، ڈسپلن تو انسان میں لاتے ہیں نا. اب اگر میں اس روم کی آرگنائزیشن کر رہا ہوں وہ تو ایک الگ چیز، لیکن یہ ایک انسان میں، تو انسان میں کیا ہوتے ہیں نا، ان کے ہیبٹس ہوتے ہیں، ان کی ویلیوز ہوتی ہے، اقدار ہوتے ہیں نا، ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا، ان کو وہ آپ وہ کرتے ہیں ان کی جو بیہیویئر کو. تو اور وہ کیا ہے، مثلاً ڈس اوبیڈینس ہے، اور یا آپ کو سنتے نہیں ہیں یا بات نہیں مانتے، یہ تمام چیزیں ہیں. میں بچوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ڈسپلن کے حوالے سے. صحیح، ان بیہیویئرس کو آپ وہ کرتے ہیں نا، درست کرتے ہیں نا، جو ان اپروپریٹ ہے نا. صحیح، آپ ان کو لرن کرنا، یہ سارا ڈسپلن ہے. صحیح، تو ڈسپلن یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کو مارا، او یہ میرا ڈسپلن ہے. رائٹ، آپ ایک غلط معنی میں لے جا رہے ہیں نا. صحیح، کیونکہ آپ کو اوور آل کیا مقصد کیا ہے، گول کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے، وہ آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ نے وہ جو ان اپروپریٹ بیہیویئر ہے اس کو آپ نے درست کرنا ہے تاکہ وہ درست ہو جائے نا. اس پر وہ آ جائیں گے نا. اچھا پھر پنشمنٹ کیا ہے؟ پنشمنٹ دو حوالے سے ہم کر لیں گے، اور پھر پیمپرنگ ہے. سو پنشمنٹ کیا ہے؟ دونوں ہے. فزیکل بھی ہو سکتا ہے، فزیکل جس میں سٹیک کا یا کسی بھی ایسے اس کا جس کا باڈی سے تعلق ہو. صحیح، اس کو ہم کس میں لے آتے ہیں؟ فزیکل پنشمنٹ میں. اور دوسرا ہے سائیکولوجیکل. صحیح، نفسیاتی طور پر. نفسیاتی طور پر آپ وربلی کسی بچے کو سزا دے سکتے ہیں، یعنی زبان آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ. صحیح ہے، باتوں سے، اشاروں سے بھی کر سکتے ہیں، رائٹ. یا کوئی فزیکل ایسی ان کو پنشمنٹ دے رہے ہیں جو ایکچولی تھوڑی سی فزیکل لگ رہی ہے، لیکن وہ اسی ٹائم وہ کیا ہے، نفسیاتی بھی ہے، سائیکولوجیکل پنشمنٹ بھی ہے، رائٹ. اسی ٹائم وہ تو اور بھی خطرناک ہو گئی ہے کہ ایک طرف اس کو فزیکل بھی مل رہی ہے اور پھر اوپر سے سائیکولوجیکل بھی وہ ہوتی ہے. اور ویسے ہر ایک پنشمنٹ جو ہوتی ہے، جو فزیکل ہوتی ہے، وہ سائیکولوجیکل ہوتی ہے. کوئی بھی پنشمنٹ جو بھی مثلا جسمانی جو سزا ہوتی ہے نا، وہ اس میں اس کا تعلق ہوتا ہے، لازماً تعلق ہے مائنڈ کا. صحیح، تو جب جہاں پر مائنڈ کا تعلق ہوتا ہے نا، یعنی کیا مطلب ہے سائیکولوجیکل، اس فزیکل پنشمنٹ سے میں نے آپ کو سٹک مارے، اس کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئی، آپ کی اٹینشن 10 منٹ کے لیے ختم ہو گئی ہے، پورا پیریڈ آپ ہو گئے، پورا دن پریشان ہو گئے. یہ سارے کیا ہے، نفسیات سے تعلق ہوا کس چیز سے، اس فزیکل اس سے ہوا ہے. تو ہر فزیکل ایکچولی وہ نفسیاتی ہی ایک وہ بناتے ہیں. اچھا تو اس میں پھر نیگیٹو اور پازیٹیو ہوتے ہیں. نیگیٹو کانسیکوینسز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جینٹل وارننگ دیتے ہیں، نہیں یہ نہیں کرنا ہے ایسا، یہ جینٹل وارننگ ہے، رائٹ. اچھا لیکچر دیتے ہیں، آپ لیکچر دیتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک لیکچر، ایک نصیحت کرتے ہیں نا، وہ کرتے ہیں، یہ پنشمنٹ ہے سارا. سو پنشمنٹ کو آپ یہ نہ لے کے دیکھیں نا، میں ہٹ کر رہا ہوں نا، اس سے آپ کو منع کیا گیا ہے. شاید لیکچر سے آپ کو منع نہیں کیا گیا کہ آپ لیکچر دے دیں، لیکن ہر جگہ پر لیکچر کام بھی نہیں کرے گا آپ کا. اوکے، جگہ جگہ پر کہیں پر کوئی اور چیز کام کرے گی، وہ بھی پنشمنٹ ہے ایک حوالے سے. پنشمنٹ ہے یا نہیں ہے؟
اب مثلاً 5 بچے ہیں اور میں ایک بچے کو یہاں پر نہیں دیکھو نا، یہ ایسا نہیں ہے، یہ آپ نے جو بات کی یہ غلط ہے، اس طرح ہونا چاہیے نا، یہ پنشمنٹ دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں، صحیح؟ اس کے بھی اپنے طریقے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو نہ سمجھیں کہ ٹک 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 اور یہ پنشمنٹ ہے نا، یہ ساری پنشمنٹ میں ہی آتی ہے نا۔ اور شاؤٹنگ یہ تو ہم میرے خیال میں ہم خصوصاً ہمارے معاشرے میں ایون مجھ میں بھی یہ چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے، اس حد تک اس کو کم ہونا چاہیے، کوشش میں کرتا رہتا ہوں نا۔ شاؤٹنگ جو مثلا شاؤٹ کر لیتے نا، کرتے نا، ہر والد دیکھیں ہر وہ شاؤٹ کر رہا ہوتا ہے نا، شاؤٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح اور یا ہٹ کر رہا ہوتا ہے یا شاؤٹ کر رہا ہوتا ہے نا۔ تو اور اچھا جسمانی کارپورل پنشمنٹ ہے، آپ سپینکنگ کرتے ہیں، ہٹنگ کرتے ہیں نا، آپ ہٹ کرتے ہیں، مارتے ہیں نا، تو مارنا کسی بھی چیز سے، سٹک سے مارنا، جوتے سے مارنا، دھکا دے کر کے مارنا یا وہ کرنا، یہ تمام چیزیں آ گئی نا۔ اور پیمپرنگ کیا ہے؟ آپ سپائل کرتے ہیں یا گریٹیفائی کرتے ہیں کسی ڈیزائر کو، یعنی ایکسیسو وے کے ساتھ، اور زیادہ اس کو وہ کرتے ہیں، کوئی انڈو نہیں کرتے ہیں، بس آپ وہ جو آپ کو وہ کہتے ہیں، آپ ان کی ہر ایک چیز کو وہ تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس کا جو کریکٹر ہے، نیچر ہے، ایٹیچیوڈ ہے، وہ خراب ہوتا جاتا ہے نا، صحیح؟ تو اس کے بھی نقصانات ہوتے ہیں، اس کی بھی نقصانات ہوتے ہیں، اور اگر ہم قرآن مجید میں جائیں تو قرآن مجید تو آپ کو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے اولاد ہیں یا یہ صرف آپ کے دنیا کے ایک وہ ہے نا، جسے کہتے ہیں فخر اس کے لیے نا، ایک آپ کے لیے راحت یا خوشی، یعنی وہ دنیاوی ایک وہ ہے نا، ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو اسی میں مبتلا کر دے، یعنی پیمپرنگ کی وجہ سے آپ کو وہ مبتلا کرے، بلکہ اگر پیمپرنگ کو آپ بالکل براڈ بیس میں لے جائیں نا، براڈ بیس میں، اب میرے بچوں کو فار ایگزامپل ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اور زیادہ محنت کروں تاکہ میں ان کے لیے یہ چیزیں، یہ پیمپرنگ ہے، یہ ساری پیمپرنگ ہے، لاڈ و پیار ہے۔ اور میں صرف یہاں پر ایک وہ ذکر کر لوں، میں نے ابھی ریسنٹلی ایک پرسن میں کچھ الفاظ کہے تھے نا، شاید کسی کو سمجھ آئی یا نہیں آئی نا۔ دیکھو نا، میرا اور پھر میرے بچوں کا تعلق کیا ہے؟ یہ بلڈ کا تعلق ہے، اس آنکھ کے بعد یہ ختم، بس۔ تو مجھے اس بلڈ کے تعلق میں اتنا ڈیپ نہیں جانا چاہیے۔ اور دوسرا جو تعلق اللہ نے دیا ہے وہ ہے سول، روح کا، اللہ نے وہ روح اس بلڈ میں ڈال دی تھی، ایک روح میرے بیٹے کے بلڈ میں ڈالی اور وہ میرا بیٹا بن گیا ہے۔ ایکچولی یہ جو بلڈ ہے، یہ جو جسم ہے، باڈی ہے، یہ میرا بیٹا ہے نا، وہ روح میرا بیٹا نہیں ہے، وہ روح علیحدہ روح ہے سر، اس لیے قیامت میں ہر ایک علیحدہ ہے، وہ روح علیحدہ ہے، میری روح علیحدہ ہے، بس مجھے ایک تھوڑی سی اتھارٹی دے کر کے وہ روح آ کر کے جو ہمارا بلڈ تھا اس میں وہ مکس کر دیا، وہ ایک جسم اور ایک تنوا، اور وہ بن گیا اور وہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس چیز میں مجھے ڈیپ نہیں جانا چاہیے۔ اب چونکہ اللہ نے وہ دے دیے نا، اس جسم کے ذریعے اس دنیا میں رہنا، ٹیسٹ ہونا ہے، تاکہ میں صحیح تعلیم و تربیت اور وہ کر سکوں۔ اللہ نے جو یہ روح میرے ذمہ دی ہے نا، سب روح ایک ہیں سر۔ جب ہم نے کہا کہ یا اللہ آپ میرے رب ہیں، سارے دنیا کے روح، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے روح وہاں تھے، تو آپ یہ نہیں کہیں کہ میری روح کی عمر 30 سال تھی اور میرے بیٹے کی عمر 20 سال تھی، سب ایک تھے، تو میرا وہ علیحدہ چیز ہے، میں علیحدہ چیز ہوں، اس روح کو اللہ نے مجھے وہ دے دیے۔ تو ایسا نہ ہو کہ میں اس بلڈ میں، اس جو ٹیمپروری ہے، جو آنکھیں بند ہونے کے بعد پھر اس کا اور اس کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں، وہ ختم ہو جائے گا، تو ہم اسی میں ڈیپ چلے جاتے ہیں نا۔ اور سورۃ الکہف میں بھی ہے، وہ جو 2 بندے تھے نا، ایک کا بڑا باغ اور بڑے بڑے بچے، ایک کے کچھ نہیں تھے نا، اور پھر وہ بھی مر گئے اور باغ بھی وہ ویران ہو گیا نا، تو وہ بڑا فخر کر رہا تھا، میرے بچے، میرے باغات، اور وہ کر رہے تھے نا۔ تو یہ بھی پیمپرنگ میں وہ چیز آ جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو کچھ چیزیں دی ہیں سر، اگر اس پر تھوڑا سا وہ کر لیں۔ اچھا، یہ میرے خیال میں پنشمنٹ کے حوالے سے ہیں، آپ کے پاس چیزیں ہیں نا، ذرا جلدی اس کو پڑھتے جائیں نا، بس ایسی سر پکڑ دیا میں نے یہاں بیڈ نیم کالنگ، یعنی کہ اس کو کسی دوسرے نام سے، بیڈ نیم کالنگ، یہ بھی ایک سائیکولوجیکل، یہ سارا پنشمنٹ کے حوالے سے ہے، بیڈ نیم کالنگ،
تو آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے نا؟ یس سر اچھا اور بیڈ نیم کالنگ تو آپ جانتے ہیں نا؟ یس سر اس کو کسی دوسرے نام سے کسی دوسرے غلط نام نام کے سے ساتھ اور کرپٹنگ یعنی کہ کرپٹ کرنا. یس سر اب کرپٹ کو آپ اوور آل کنسرٹ میں جو ہے یہاں Yeah. چھوٹے اس میں بھی آپ sir. سمجھ لیں نا کہ ایک بچے کو آپ خراب کریں نا اس Yes, کے sir. ذہن کو یا اس کے ایکٹیویٹیز کو یا ایکشنز کو. ہرٹنگ چائلڈ فیلنگ یعنی کہ یہ اس کو ایسا پکڑنے ہرٹنگ چائلڈ فیلنگز ہاں ان کی جو فیلنگز ہے اس ان کو کو ہرٹ کرنا. کرنا یس جس طرح اوپر سے میں نے کہا کہ یہ Yes, بچہ sir. بڑا گلٹی محسوس کر رہا ہے. یس سر ٹھیک ہے نا. جب انسان وہ کہتے ہیں کہ انسان جب بات کرتے تو ذرا سوچے نا. یس سر تو اب چونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا سر. اب سر میں اگر کوئی ایسی سخت بات کروں تو مجھے فیل ہوگا آپ کی بچے کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن آپ نے اگر صحیح ایز اے استاد ایز اے پیرنٹ سائیکالوجی پڑھی آپ کو پتہ چلے گا کہ بچہ ہرٹ ہو رہا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کچھ نہیں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے وہ ہرٹ ہو رہا ہے اور وہ ہرٹ اسے نقصان دے گا اور جب وہ بڑا ہوگا وہ کسی نہ کسی صورت میں اس میں وہ نمودار ہو جائے گا. اور ہیں سر آپ سر کو دے وربلی انسلٹ کرنا کہ مینس کہ بچے کو وہیں منہ زبانی اس کی انسلٹ کر دینا کہ آپ اچھے سے جی 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 صحیح بولے کہ آپ اچھے سے جو ہے اس کو پرفارم نہیں کر رہے ہو کوئی چیز کو یا اچھے سے پڑھ نہیں رہے ہو یا اس کے اوپر تھوڑا سا اسے منہ زبانی دوسروں کے سامنے ہی اس کی تھوڑی سی انسلٹ کر دینا جس کی وجہ سے وہ خود کو دوسروں سے کم سمجھنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو کی طرح جی اس کو فردر اس کو موٹیویٹ کرنے کے ہم اس کو مزید ہاں بالکل تم تو بڑے نکمے ہو یا وہ ہو. اس طرح ہماری کوشش ہوتی ہے اسکول میں کہ ہم نالائق کا لفظ یوز نہ کریں. جی ہاں یوز نہ کریں جی ہم یوز کرتے ہیں اس سے بچہ اور وہ ہو جاتا ہے نا. جی جب آپ اس کو وہ کر دینا جس طرح میں کہوں کہ سر آپ تو بڑے ٹائم پر آئے ہیں اور آپ آئے بھی نہیں ہیں. آپ کو احساس بھی ہوگا کہ آپ آئے نہیں لیکن آپ دیکھیں گے آپ میں چینجز آ جائیں گے کسی دفعہ. اور ہم کیا کرتے ہیں الٹا جی ہاں اس کے اوپر پر آئے نہیں ہیں. تو یہ ایک تو پہلے اپنی ہماری پریکٹس ہے کہ ہم خود اس چیز میں خوب پریکٹس کریں اور پھر آگے بچوں پر وہ کریں. اور سیکنڈ ہے کہ بلیک میل کرنا کسی چیز کے لیے فار ایگزامپل کہ وہ کوئی چیز اچھے سے پرفارم نہیں کر رہا ہے وہ اچھے سے پڑھ نہیں رہا ہے تو اس کو اس کے اوپر سٹریس ڈالنا کہ آپ اس کو پڑھیں ہر حالت میں پڑھیں اس کے اوپر بلیک میل اسے نہیں کرنا چاہیے. اس کو ایک ایسے پازیٹیو ویو کے ذریعے اسے لے جانا چاہیے تاکہ اس کو وہ اس میں ایک انفلوئنس ہی آئی وہ اچھا ہو جائے اس میں اسے وہ چیز اچھی لگنے لگے. آپ کے پاس ہاں یہ نہیں ہے سوری دیکھو نا سوری ایسے تھوڑا سا کیا ہے ایسے کیا ہے نا وہ کیا ہے نا یہ کوئی نہیں ہے. لیکن ایز اے پنشمنٹ جب آپ کرتے ہیں آپ اس سے یا اس سے یہ پولنگ ہے throwing children ہاں تھروئنگ آپ تھرو کرتے ہیں نا اور آپ نے معاشرے میں عام دیکھو گے نا تھرو کرتے ہیں بچوں کو humiliating ہاں آپ اس کی بے عزتی کرتے ہیں نا یعنی آپ spreading rumors executed by a teacher اسپریڈنگ رومر جی ہاں ہاں اگر ٹیچر ہے کہ بس ویسے افواہیں پھیلائیں یا وہ کرے نا اس سے بھی بچہ خراب ہو جاتا ہے. اچھا آپ لوگوں کے پاس کیسے ہیں ذرا زور سے بولیں گے. ہیٹنگ ود اسٹک وہی ہے کہ آپ ہٹ کریں اور ہاں وہ تو ابھی ہو گیا نا ویری گڈ پولنگ ہاں ہاں اچھا بالوں کو کھینچنا ویری گڈ صحیح ہاں 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 کانوں کو اور بالوں کو کھینچنا جو ایک عام چیز ہے نا. یس صحیح. دوسرا ہاں کسی روم یا ٹوائلٹ میں وہ کرنا یہ کرنا ہاں فزیکل وائلنس کا آپ تھریٹ دیتے ہیں نا کیا ہوتا ہے سر وہ کیسے ہوگا نا میں تمہیں ماروں گا تو بچہ بھی وہی کہتے ہیں نا گلی میں آؤ میں دیکھ تجھے. اس بچے نے کہاں سے سیکھا ہے بھائی کسی بڑے سے سیکھا ہوگا یا والے سے یا استاد سے یا کسی جگہ سیکھا ہوگا نا. ہاں ایسی لینگویج آپ استعمال کرتے ہیں جو گندی ہو بدتمیز یعنی جس میں گالیاں زیادہ ہوں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گالی ہے وہ گالی ہے کمینہ گالی ہے بدتمیز گالی ہے. جس طرح ہم نے ایک دفعہ یہاں اسٹوڈنٹ سے وہ کیا تھا نا بلکہ ٹیچر سے بھی کہتے کہ آپ کون سی یوز کرتے مجھے ایک چٹ پر لکھ کر کے دے. پھر بچوں کو کہا تھا کہ ذرا آپ مجھے چٹ پر لکھ دیں کہ آپ کون سی گالیاں یا کون سے ایسے الفاظ ہیں جو اپنے دوستوں کے لیے یا استعمال کرتے ہیں یا گھر میں یہ استعمال ہوتے ہیں. تو بچوں نے عجیب سے وہ لکھے تھے نا
اور کیا ہے آپ کے پاس؟ ہاں ہاں شاؤٹنگ اور وہ کرنا نا، ایسے شاؤٹ کرنے دینا. وہ بڑوں پر شاؤٹ کر لے کہ چھوٹوں پر تو وہ نہ کرے نا. ہاں فیوریٹزم بھی ہم کرتے ہیں نا، جس طرح نبی پاک نے سخت منع کیا اس سے والد کو اور والدہ کو. فیوریٹزم بٹوین کڈس سب برابر ہیں، ہر ایک کا ہے. ہاں ہاں فار ایگزامپل آپ نے اس کو ایسے کھڑا کر دیا ہے یا وہ کر دیا یا یہ کر دیا رائٹ اس کو. ہاں یہ اگر بڑے اس میں ہے نا کہ اگر سپوز ایسے مثلا اسکول لیول ہائی اسکول لیول پر آپ ایز اے ٹیچر، یہ تو پھر مثلا ایک استاد کرپٹ ہو گیا نا، اور آپ اس کو نگلیکٹ کرتے اگنور کرتے ہیں. مثلا بچہ سوال کرے یا پوچھ رہا ہے یا وہ کرے نا، آپ اس کو کوئی توجہ کوئی وہ نہیں دے رہے نا، تو یہ ایک پنشمنٹ دے رہے ہیں آپ. سلیپنگ یہ عام ہے، سلیپنگ. حالانکہ فیس پر مثلا اگر آپ کو ساتھ بھی کبھی وہ ہو جائے نا، تو یہ جو فیس ہے اس کو وہ نہیں. اچھا یہیں تھے آپ کے پاس، صحیح. تو یہ آئے ہیں پنشمنٹ کے حوالے سے. صحیح ہے. آپ ان کو لیکچر دیتے ہیں، ہارشلی ٹریٹ کرتے ہیں یا پنش کرتے ہیں، ان کی فیلنگ کو ڈس ریگارڈ کرتے ہیں، اور جو ان کی اچیومنٹ ہوتی ہیں اس کی آپ کوئی وہ حوصلہ افزائی نہیں کرتے نا. ابھی مثلا آپ کا اسٹوڈنٹ آ گیا، ہاں سر وہ میں نے وہ وہاں پر وہ پلیٹ تھی اس کو دھو لیا. صحیح ہے، یہ پنشمنٹ آپ نے دے دی ہے. صحیح کیوں؟ ذرا پورا تھوڑا سا اس کا وہ ذرا وہ کرے نا، یوزنگ اے کریٹیسائزنگ ٹون، کریٹیسائز ٹون. سر وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا پاکستان میں نے 2 چیزیں دیکھی، لیکن ابھی تیسری چیز ہے یہ جو ہے نا کریٹیسائزنگ. کہ آپ کے پاس دلیل ہو یا نہ ہو لیکن آپ بس وہ کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں نا. بس بھائی اگر دلیل ہے صحیح ہے تو دوسری بات مان لیں، بس ختم بات ہو گئی نا. سو ہم یہی کریٹیسائزنگ ٹون، not respecting feeling, comparing lower your child. اچھا یہ بھی پنشمنٹ ہے، اور خصوصاً پیرنٹس زیادہ کرتے ہیں. میرا بیٹا فرسٹ نہیں ہے، اس کا بیٹا فرسٹ ہے، یہ آ گیا وہ آ گیا نا، وہ کمپیئر کرتے ہیں نا. جس طرح ابھی ہماری جو سنگل نیشنل کریکولم میں ہے، ہم نے بتایا کہ آگے جو ہمارا اسسمنٹ ہوگا وہ ایون ان میتھس میں بیس ہوگا کہ یہ بچہ نمبرز ان آپریشنز میں اچھا ہے، اور یہ بچہ جیومیٹری میں اچھا ہے، یہ الجبرا میں اچھا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ ہر سبجیکٹ ہر چیز میں یا اس سبجیکٹ میں ہر اس میں اچھا ہو، لیکن والد کیا کرتا ہے یا والدہ کمپیئر کرتا ہے. سو ایز اے استاد اگر میں کروں نا کہ نہیں یہ بچہ کیوں میں انگلش میں صحیح نہیں ہو رہا ہے، کمزور ہے لینگویج میں، اور یہ اس کو اردو میں اچھا ہو رہا ہے لیکن انگلش میں نہیں ہے، اور یہ بچہ انگلش میں، اس کو انگلش میں لینگویج اتنی وہ مزہ نہیں دے رہی ہے، انٹرسٹ نہیں ہے اس کا، اور اس میں وہ ہو رہا ہے نا. صحیح. لیکن ایز اے ٹیچر میں دونوں کو وہ کر رہا ہوں نا، سختی دونوں پر کر رہا ہوں نا، تو یہ ایک حوالے سے وہ ہو گیا نا. اچھا اور جب پیمپرنگ کی بات آ جاتی ہے، اڈاپٹنگ چلڈرن ٹو لیزینس کی طرف وہ کرتے ہیں نا، کہ آپ بچوں کو وہ کرتے ہیں کہ ہر کام آپ ہی ان کے لیے کرتے ہیں، ہر کام آپ ہی والد ہی انہیں کے لیے کرتا ہے نا. ابھی تو یہ چھوٹا ہے نا، کوئی نہیں ابھی تو 4 سال کا ہو گیا، ابھی تو بالٹی اٹھا سکتے ہیں وہاں سے، نہیں چھوٹا ہے وہ کہاں تک اٹھائے گا نا. صحیح ہے. تو یہ وہ پیمپرنگ کی مثالیں، اور آپ کو معاشرے میں زیادہ تر یہ مل جائیں گی نا. جو بڑا طبقہ ہے ایلیٹ طبقہ، اس میں تو بہت زیادہ ہے نا یہ اس حوالے سے. اور یا جو ایسے سکولز ہوں گے جو بڑے بڑے سکولز ہیں نا، اس میں یہ چیزیں کافی چلتی ہے نا، کیونکہ انڈو کہیں پر نہیں ہوتے نا. جس طرح میں ہم کہتے ہیں کہ بچے کو گھر میں وہ خود کرے نا، کہ اس کی والدہ یا کوئی اور ہیلپ کرے کسی اس میں، سیلف لرننگ اس سے ہوتی ہے. اور اگر کوئی اور کرے وہ تو حلوہ مل گیا. صحیح. تو یہ سارے نقصانات ہوتے ہیں. اور ایڈاپشن چلڈرن ٹو لیزینس، بینگ اوور پروٹیکٹیو. اوور پروٹیکٹیو کس سے کہتے ہیں؟ میرا بچہ کہاں گیا، کیا ہوا ہے، وہاں تک گیا کوئی، ابھی تو چل سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، جا سکتا ہے نا، اب میں اس کے پیچھے جاؤں، ہوتے ہیں نا بازو. اب تھوڑا سا زخمی ہو، کوئی بات نہیں ہے، نہیں یہ زخم لگے گا، وہ سیٹ ہوگا، وہ ہوگا، یہی تجربات ہے اس کی زندگی کے. اب میں اس کے لیے اتنا پروٹیکٹیو ہو گیا ہوں نا کہ جیسے وہ ہو گیا نا. جہاں پر پروٹیکشن کی ضرورت ہے کہ وہاں تو شاید پھر ہم کریں نا، اور جہاں پر نہیں ہے وہاں ہم کرتے ہیں اوور پروٹیکٹیو. اونلی ایڈوائسز نو انکریجمنٹ. صرف بس ان کو نصیحتیں اور کوئی انکریج اس کو نہیں کرے نا.
کور اپ لاؤ آپ لاؤ کو وہ دیکھو نا، یہ جو کمپیئر کرتے ہیں نا اپنے بچوں کو دوسرے اس کے ساتھ، یہ بھی ایک حوالے سے پیمپرنگ ہے، پنشمنٹ بھی ہے، پیمپرنگ بھی ہے، اور اپنے بچوں کو پریورٹی دینا. جس طرح یہاں ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں نا، میں نے کہا آپ کے لیے تو یہ اپنا بچہ ہے نا، آپ کو ایز اے پیرنٹس ایسے آنا چاہیے کہ میرا بچہ تو صحیح ہے لیکن شاید مسٹیک کسی اور سے ہوئی ہو، رائٹ؟ تو دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے نا. لیکن اگر آپ صرف اپنے، تو یہ آپ پیمپرنگ کر رہے ہیں، اور اس کے نقصانات ہیں جو جس پر ہم بات کریں گے. اور نیور انڈو ایکشنز، اس کے ہر ایکشن کو ڈو کرنا کہ اس کی ہر ایک چیز صحیح ہے. اور میں نے پریکٹیکل کافی ایگزامپل دی گیا ہے، نہیں میرے بچے نے صحیح کیا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، نہیں وہ نہیں میرے بچے نے تو جھوٹ نہیں بولا، نہیں وہ صحیح ہے، اور دوسرا غلط ہے نا، یہ ہوتا ہے. آ جائیں سر. نیور انڈو ایکشن، کبھی بھی کسی کے ایکشنز کو وہ آپ انڈو نہیں کرتے ہیں، بس وہ جو مانگتا ہے یا جو کرتا ہے آپ کیا کرتے ہیں، یس. تو اس پیمپرنگ کے کئی نقصانات ہوتے ہیں، وہ جس پر ہم پھر ابھی بات کریں گے. صحیح. تو اس میں اگر کچھ اور ایسے ہیں جو میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں نا، تو آپ بتا سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی اور اس طرح ایسی چیز ہے جو پنشمنٹ کے حوالے سے آ رہی ہے نا؟ یہ ہے چائلڈ سائیکالوجی. یہ کیا ہے، اس کی کچھ سمجھ آ گئی نا؟ میرے خیال پہلے یہ سر دے دیں، میرے خیال میں سر یہ لے لیں. اب یہ جو بچہ رو کر کے جا رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے نا؟ اس کی ابھی نفسیات کیسے چل رہی ہے، کیا؟ ہاں یہ پیچھے دے ذرا. ہاں کیونکہ اس سے شاید کوئی آگے گیا ہوگا، وہ اس کو اکمپنی نہیں کرے گا، یہ لونلی فیل کرا ہوگا. صحیح ہے. اور شاید تھوڑا سا خوف کا مادہ بھی ہوگا، وہ چیزیں ہوگا. بس رو رہا ہے، کوئی رونے دے. ہاں یہ بچہ تو یہ تو بڑا رونے والا، کیا کہتے ہیں اسے، پیدائشی روتا ہے نا، پیدائشی ایسے. بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہر ایک بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے نا. تو آپ بڑے عالم ہیں، یا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ، یا قرآن مجید نے جو تعلیمات دی ہیں، لیکن چونکہ ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے. سر آپ بتائیں کیا اس میں لکھا ہوا ہے. میرے خیال میں یہ لے لیں. ہاں ضرور کر دیجیے. The child has the tendency to take everything for granted. ویری گڈ. اب ہم پیمپرنگ پر بات کریں نا، کہ وہ جو بچہ ہے وہ کیا سمجھتا ہے، مفت میں. فار گرانٹیڈ کا کیا مطلب ہو گیا، گرانٹ ڈونیشن، ہر ایک چیز ہمیں مفت میں مل رہی ہے. وہ بچہ ایسا سوچتا ہے جس کی آپ پیمپرنگ کرتے ہیں، اس کی سوچ کیا ہوتی ہے، فار گرانٹیڈ. اور میرے پاس ان بچوں کی کچھ مثالیں بھی ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر تو اچھی بات نہیں کہ میں پیش کروں، لیکن وہ ایسی ہی سوچتے ہیں نا کہ گرانٹیڈ ہے. She or he uses expletives without realizing their shock effect. اوکے یہ کیا لکھا ہوتا ہے، ایکسپلیٹیوز وداؤٹ لیونگ دیئر شاک. اوکے تو وہ جو اپنی جو ایکسپلینیشنز ہیں وہ اس کو یوز کر لیتے ہیں نا، وداؤٹ اس کے کیا ایفیکٹس ہوں گے، شاک یعنی صدمے کی کیا ایفیکٹ، بس وہ استعمال کرتے. کیا مطلب ہے کہ مثلا وہ بچہ آگے جا کر کے کوئی بھی بات کرتے ہیں، اس سے کسی کو صدمہ پہنچے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس سے کیا ہوتا ہے نا. صحیح ہے. کسی کو گالی دے دے، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کو ایسے کچھ وہ بول لیتا ہے نا. آپ کے پاس کیا As a children preserve people without money as unworthy and inferior. کیا لکھا تھا اس میں؟ Children ہاں preserve people without money and unworthy ہاں ویری گڈ. and inferior. وہ کیا ذہن میں پرسیپشن بنا لیتا ہے، ذہن میں وہ یہ پرسیپشن بنا لیتا ہے، یہ بلکہ مجھے دے آواز جا رہی ہے نہیں جا رہی. اچھا وہ یہ پرسیپشن بنا لیتا ہے، ہم چیک کریں اس کو. وہ یہ پرسیپشن بنا لیتا ہے کہ باقی جو لوگ جن کے پاس ویلتھ وغیرہ نہیں ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں، انفیریئر، چھوٹے. صحیح. تو ویلتھ کو وہ ایک وہ بنا لیتے ہیں نا. The child is obstinate to the point of disrespecting elders. ویری گڈ. وہ کس نقطے پر پہنچ جاتا ہے،
بڑوں کی بے عزتی کرنا یا عزت نہ کرنا. جی کون سا بچہ جس کی آپ پیمپرنگ کر رہے ہیں, سمجھ میں آ گیا نا. تو کیا بیہیویئر ایٹیچیوڈ وہ اپروپریٹ ہے یا ان اپروپریٹ کی طرف جا رہا ہے؟ ان اپروپریٹ کی طرف غلط, غلط راستے یعنی صحیح سمت کی طرف تو نہیں جا رہا ہے, غلط سمت کی طرف جا رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ پیمپرنگ کی وجہ سے. تو پیمپرنگ غلط ہے. یس سر. always someone else is available to do task for them کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے موجود ہوتا ہے جو اسی کے کام کرتا ہے خود, ویری گڈ. اور ہے اس نہیں کو ہوتا ہے نا, جی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نا. جی وہ خود جیسے کہتے ہیں کہ بادشاہ بادشاہ لینڈ یا اس کی طرح ہوتا ہے جی نا. ہاں بالکل بس والد ہوتا ہے, والد جی وہ کر رہا ہے نا. ٹیکس نو ایفورٹ ٹو لرن کبھی بھی اپنے لیے کچھ محنت نہیں کرتا کہ کچھ کیسے سیکھ کرے سکے. گا؟ ہر ایک چیز جب کوئی اور کرتا ہے, لرننگ تو تب ہوتی ہے جب آپ خود کرتے ہیں. لرننگ تو تب ہوتی ہے جب جب آپ آپ خود کرتے ہیں نا. ہاں ڈو اینی تھنگ چیلنجنگ فار دیئر اون کہ جب کوئی بھی ایسا کام وہ چیلنجنگ نہیں کر سکتے کہ وہ ہو. آپ کے پاس سر کیا ہے؟ ہاں ہاں. he is a liar getting whatever he want. ویری گڈ. وہ ایک یعنی ایک جھوٹا بندہ بن جاتا ہے نا, یعنی وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے نا. کیوں؟ اسے چیز چاہیے ہوتی ہے نا. تو وہ اگر جھوٹ بولے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دوسرے میں کیا لکھا ہے سر؟ The child has no creative tendency. ہاں, کریٹو ٹینڈنسیز, اس میں کوئی کریٹو ٹینڈنسی نہیں ہوتی نا. ظاہر بات ہے نہ اس کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے نہ خود وہ کام کرتا ہے. یہ دے دیں یا ایسی بات کر لیں. ہاں پھر ذرا زور سے بولیں. یعنی ہاں ویری گڈ ویری گڈ. اگر ان کے پاس سارے لیٹسٹ ویڈیو گیمز بھی ہو پھر بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک نئی چیز, وہ نئی سے کرے گا. صحیح. اور اس کے بعد دوسرا دین دیئر فیلز. اوکے سوری, پیئرز. ویری گڈ. سوری میری لسننگ میرا شاید ویک ہے نا. اچھا, پیئرز کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کا ساتھی ہوتا ہے, جس طرح ہم یہاں پیئر لرننگ کا وہ کرتے ہیں نا. اس بچے کے پاس ہر ایک چیز دوسرے بچے سے زیادہ ہوتی ہے. تو وہ اگر گلی محلے میں کسی کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے. اگر اسکول میں ہوتا ہے تو اگر پیسہ ہے یا بسہ اچھا ہے یا وہ ہے, وہ دوسرے, کیونکہ اس کے والدین اس کی پیمپرنگ کر رہے ہیں نا. اور والد بھی چاہتا ہے کہ وہ ایسا نظر آئے نا. ان ادر ہاں میجر سمٹم. صحیح. تو وہ اس کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے نا, ایون ایجوکیشن میں, لرننگ میں. صحیح. اچھا, وہ کیا کرتے ہیں, پیسہ دولت یہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے, یعنی یہ بڑی چیز ہے. صحیح ہے. یہ چھوٹی بچپن سے وہ اس میں وہ چیز, یہ چیز اس میں وہ آ جاتی ہے. تو یہ تھے نا. صحیح. اچھا, یہ ہم نے کس چیز پر بات کی ہے؟ پیمپرنگ کے حوالے سے, کہ جو پیمپرنگ والا بچہ ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. ابھی میں آپ کو کچھ دینے لگا ہوں نا, میرے خیال میں یہ پنشمنٹ کے حوالے سے ہیں سر. یہ بھی میرے خیال میں یہ کرے, اس کو میرے خیال میں ایسے سائڈ پر رکھ دے تاکہ مکس نہ ہو جائے نا. اچھا, یہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے نا, ہی شی یوز اے. ویری گڈ. صحیح. سر آپ بات کریں اس میں کیا ہے. فرسٹ ہے پنشمنٹ کے اوپر کہ پنشمنٹ میں لیڈ ٹو سیلف ڈاؤٹ مینس سیلف اسٹیم کہ ہمیشہ پنشمنٹ دینا نا یہ خود کے اوپر جو ایک خود اعتمادی جو ہوتی ہے اس کے اوپر ایک شک ڈال دیتی ہے کہ یہ چیز میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا ہوں. تو جب بھی آپ پنشمنٹ دیں گے, سزا دیں گے, جس پر ہم نے کافی ڈیٹیل میں گفتگو کی ہے, وہ سیلف اسٹیم جو ہوتا ہے وہ اس کا مجروح ہو جاتا ہے اور کم ہوتا جاتا ہے نا. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ابھی میں بڑا ہوں, مجھ میں ذرا سیلف اسٹیم ہو جائے, اور آپ معاشرے میں کئی لوگ دیکھیں گے اس میں سے, کیونکہ وہ بچپن میں پنشمنٹ سے گزرا ہے. یس.
Punishment, even at its best, does not develop the positive behavior the parents wish. کہ جو چیز پیرنٹ نے امید کی ہوتی ہے پنشمنٹ دینے سے وہ ہمیشہ کبھی بھی اس کے اندر پازیٹیو جو ایک میں اپروچ ہے وہ مثال نہیں دے آ دی کہ سکتی ہے. آپ کا کیا ہے آپ ان کا بیہیویئر درست کرنا چاہتے ہیں. ایکچوئل بیہیویئر سے ہمارا وہ کوئی ہمارا گول آبجیکٹو ہے نہیں ہے. ہمارا جی تو ہاں بالکل. مجھے ڈسٹرب کر رہا تھا نا, یا اس نے وہ برتن توڑا تھا نا, مجھے وہ میں نے 1000 روپے پر خریدا تھا, وہ چیز اس نے توڑی, یا ابھی میرا موبائل توڑا, میں کیوں اس کو مارا ہوں؟ مجھے اپنے 1000 روپے کے موبائل یا وہ جو توڑا ہے اس پر مجھے وہ درد ہو رہا ہے نا, اس کا بیہیویئر پر نہیں ہے. اگر مجھے اس کے بیہیویئر پر وہ ہو تو اس کے اور طریقے ہوتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے بھی یہ کام وہ نہ کر سکے. لیکن چونکہ میں سیلفش ہوں اور پھر میں پنشمنٹ کی طرف چلا جاتا ہوں نا فوراً. Punishment never teaches new behaviors and only teaches what not to do. کوئی نیا بیہیویئر سکھاتے نہیں. مثلاً یہ کام نہ کرو, بس صرف وہ کام نہ کرنا یا اس چیز سے منع کرنا, بس وہ سکھا دیتی ہے, بیہیویئر نہیں سکھاتی ہے. اس کو وہ رویہ, وہ عادت جسے کہتے ہیں, جس طرح ہم یہاں کہتے ہیں نا, یہاں پر بچے جو ہے نا ڈسٹ بن میں وہ چیزیں ڈالتے ہیں, تو کیا ان کا بیہیویئر ایٹیٹیوڈ بنائے؟ نہیں. سو واٹ اٹ مینس, سو ادھر بھائی چونکہ ہم اس کو لیکچر دے رہے ہیں, لیکچر پنشمنٹ میں, یہ ایڈوائز کریں نا ایک حوالے سے, یا ان کو ہم ذرا سختی کریں, یا ان کو یہاں پڑھیں ہیں اور وہ چونکہ ہم استاد ہیں وہ اس لیے کریں نا, کیا اس میں وہ بیہیویئر میں چاہیے؟ تو ایکچولی تو وہ چیز ہے. تو جب بھی آپ ان کو یہ وہ کریں گے نا کہ یہ بیہیویئر چینج ہو جائے کہ وہ اگر گھر میں جہاں پر بھی ہو وہ ڈسٹ بن میں ہی ڈالے, تو ایکچولی ہمارا یہ تھا کہ بس خود صاف ہو جائے, یہ مقصد ہوتا ہے نا. Any behavior change that results from punishment are often temporary. ٹیمپرری عارضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے Yes, سر؟ sir. مارتے ہیں اور کل کو پھر وہیں مارتے ہیں, وہیں اس کو وہی ہوتے ہیں نا. تو اس کو وہیں اس پر لے لینا کہ مثلا اگر آپ ایک گدھے کو ماریں گے نا, تو کل اگر آپ نہیں ماریں گے وہ پھر جائے گا, کل بھی ماریں گے پھر جائے گا نا. Punished behavior is like to reappear after the punitive consequences are withdrawn. وہ جو آپ نے سزا دی ہے یا جو بھی دی ہے وہ دوبارہ نمودار ہو جائے گی after, کیونکہ ٹیمپرری ہے. ہم نے بات کی کہ یہ ایک چیز ٹیمپرری ہے. Punishment may lead to counter aggression. ایگریشن, یہ ایگریشن جانتے ہیں, ہر وہ چیز مثلا اب ہم نے کہا کہ تنقید کرنا, غصہ کرنا اور کسی کا, یہ سارا کیا ہے ایگریشن. جس طرح میں مسجد میں کبھی کبھی وہ ہوتا ہوں, حالانکہ وہ کام تو امام صاحب کا ہے نا, وہ میں تو نہیں بول سکتا, میں تو مقتدی ہوں نا. اب مثلا صفے ہیں, یہاں پر صف ہے تو دوسرا دور ہے, جماعت نماز ہے محبت کی لیکن نزدیک نزدیک. اب میں نے کہا میں وہاں کھڑے ہو کر کی طرح بات کروں, لیکن پھر اس فتنے کے ڈر سے کہ چونکہ یہ جو لوگ ہیں نا وہ کہیں کہ تم کون ہو جو بولنے والے نا, بالکل. تو پھر یہ وہ کیا, یہ ایگریسو بیہیویئر ہے. اس اچھی بات سننے کے لیے بھی وہ نہیں ہوتی نا. تو یہ کیوں؟ کیونکہ وہ ان حالات سے گزر چکے ہیں. میں نے بتایا نا, یہ چونکہ اب آپ کہیں کہ سر کیسے پتہ چلے گا, دیکھو نا یہ جو پنشمنٹ آپ نے اس کا یہ بعد میں افیکٹ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہیں, اوکے آپ ریسرچ کریں, 3-4 سال 10 سال بچوں پر سروے کریں, ان بچوں کی ٹریننگ کریں, وہ کریں, اور دوسرے بچوں کو مختلف, آپ کو وہی ریزلٹ ملیں گے جو ہم باتیں کریں ہیں. بالکل. وہی ریزلٹ ملیں گے. آپ کے پاس سر کیا ہے؟ جی, پنشمنٹ may lead emotional deregulation. ڈیریگولیشن, جو آپ کی جذباتی ایک وہ ہے نا نشوما ہے, وہ نیچے گر جائے گی. اور ہمارا کیا ہے اسکول میں بچوں کے لیے اور گھر میں والدین کا, فزیکل ایموشنل سوشل ڈیولپ کریں گے ہم بچوں کو, تو وہ چیزیں غائب ہوتی جائے گی نا. اس میں جی, punishment may lead evidence. ہاں اوائڈنس, اوائڈنس. اچھا اوائڈنس کسے کہیں گے؟ اوائڈ کرنا. ہم نے اوائڈ کرنا, اوائڈ کرنا کیوں؟ کیونکہ وہ فیس نہیں کر سکتا ہے, وہ بچہ فیس نہیں کر سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ فیس نہیں کر سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں آتی ہیں. جی. Punishment often has negative side effects, crying, being upset. These effects include trying to escape from or video the situation or person associated with punishment. Emotional effects. کرائم کی طرف آپ کا جو وہ ہے وہ ذہن وہ چلا جاتا ہے. اسی طرح وہ بھی ہے نا کہ جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں نا, پھر وہ اپنی وائف پر
زیادتی وہ کرنا یہ کرنا، یہ کیونکہ وہ بچپن میں وہ ہوا ہے نا. سو یہ سارا کس چیز کا کمال ہے؟ اس پنشمنٹ کا ہے نا. تو اس لیے تو نبی پاک کی ہر ایک چیز ہمارے ایک نمونہ ہے. کیوں پیار کرتے تھے، کیوں محبت رکھتے تھے. اب یہ جب میں پیار کا لفظ محبت کا لفظ یوز کر رہا ہوں، یہ پیمپرنگ والا لاڈ و پیار نہیں ہے. اردو میں تو وہ بھی وہ ہے نا کہ بڑا اسے وہ پیار کرتے ہیں. جی By corporal punishment, a child has learned to stop the behavior, but not the reason why the behavior should be stopped. They بائی فزیکل پنشمنٹ میں نے آپ کو اسٹک ماری، ہٹ کیا، وہ کیا، وہ تو کیا کرے گا سر؟ اب بچہ شروع کرے، آپ نے اسے اسٹک کیا، وہ کیا کرے گا؟ بیٹھ جائے گا. اسٹاپ ہو گیا، آپ خوش ہو گئے. کیا اس کا بیہیویئر رائٹ ہو گیا، درست ہو گیا؟ نہیں، وہ تو ٹیمپرری وہاں اس ٹائم پر ہو گیا. شاید وہ ابھی آپ پورا 40 منٹ آپ کو سنے بھی نہ، یا وہ بھی نہ کرنا، دوبارہ پھر وہ تو وہ ٹیمپرری آپ نے اسٹاپ کر دیا، لیکن اس کا وہ جیسے کہتے ہیں پرماننٹ وہ نہیں ہے. اس کو کئی اس پنشمنٹ کی وجہ سے شاید وہ پورا وہ ہفتہ وہ غیر حاضر ہو جانا اسکول سے. they are they are unable to make the link between their behavior and the punishment. ویری گڈ، کیونکہ ان کو ریزن نہیں ہوتا ہے نا. ریزن پتہ نہیں تھا کہ کیوں مارا ہے نا. بچے ہوتے ہیں ان کو پھر بھی نہیں وہ ہوتے نا، اور آپ ان کو جیسے اور وہ لنک نہیں بنا سکتے ہیں مائنڈ میں کہ اچھا مثلاً بچہ لنک کیسے نہیں بنا سکتا کہ میرے پاس یہ چیز ہے نا، یا یہ والد نے یا استاد نے مجھے وہ کیا ہے نا، تو کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے نا؟ وہ لنک نہیں بنا سکتے ہیں. آپ کہہ رہے کہ نہیں اس نے یہ غلطی کی، تو وہ پھر بھی لنک نہیں بنا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اس کی تو شاید پھر مارنا تو نہیں تھا، مجھے بتا دیتے، مجھے کہہ لیتے، پھر میں نہ کرتا، مجھے مارتے تو نہ. وہ اپنا ریزننگ شروع کر دیتے ہیں اپنی مائنڈ میں، وہ اپنی ریزننگ شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ لنک نہیں بنا پا رہا ہے. آپ کی جو مار کا اور اس ایکشن کا وہ لنک نہیں بنا پا رہا ہے نا. وہ بچہ ہے نا، وہ لنک نہیں بنا پا رہا ہے نا. تو میں نے مار کے حوالے سے وہی بات آپ کو پہلے بتائی کہ جو صرف نماز کے حوالے سے ایک خاص حد تک، اور وہ بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اچھا پنشمنٹ کے حوالے سے ابھی ہم پھر اسکول پر آئیں گے کہ اسکول میں جو چیزیں ہیں، صرف یہ ایک آدھ چیز کو ذرا وہ کریں نا. تو جب بھی ہم وہ کرتے ہیں جو ہم نے بات کی ہے پازیٹیو سائڈ کی، کہ ہم ٹائم آؤٹ دیتے ہیں. اچھا آپ نے یہ کام کیا ہے، ابھی آپ 5 منٹ یہ کام آپ نے یہاں پر بیٹھنا ہے، آپ نے یہ کام کیا ہے، آج آپ پارک نہیں جا سکتے ہیں، اس کو ٹائم آؤٹ کہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں ٹائم آؤٹ 3 سال کے بچے کو کبھی نہ دے دیں، بلکہ حتیٰ کہ 7 سال کے بچے کو بھی کوشش کرے 7 سال تک ٹائم آؤٹ نہ ہو. نہیں آج آپ پارک نہیں جا سکتے کیونکہ آپ نے ہوم ورک نہیں کیا، یا یہ نہیں پارک نہیں جا سکتے. یہ ایسا نہ کہ آپ چھوٹے بچوں کو بھی یہ دے دیں، نہیں. ہاں بڑوں تک وہ آپ ٹائم آؤٹ اس کو کر سکتے ہیں نا. اچھا یا پریویلیج اس کو آپ نے دیا ہے نا، کوئی اس کو آپ نے دیا ہے کہ وہ سائیکل چلا سکتے ہیں، بس آپ اس کو ایک دن کے لیے سائیکل اس کی بند کر دیں. تو یہ اور اسی طرح یا اس کے پاس کوئی اور ایسی چیز ہے جو وہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ بڑا ہے. لیکن جو اس کو جو چھوٹے عمر کے بچے ہیں، کوشش پھر کیا ہونی چاہیے کہ وہ بچے اس سے متاثر نہ ہوں یہ ٹائم آؤٹ میں. اور اسی طرح آپ ان کو ایکسٹرا ورک دے لیتے ہیں، گھر کا ایکسٹرا کام دے لیتے ہیں، یا اسکول میں ایکسٹرا ہوم ورک دے لیتے ہیں. تو یہ جو کام ہے یہ سارا وہ پازیٹیو پنشمنٹ سائڈ پر آ دینا ہے. سو اگر پنشمنٹ آپ نے استعمال کرنی ہو تو یعنی اس طریقے سے اس کو وہ کرنا ہے. اور اسی طرح اچھا یہ میرے خیال آپ کو نہیں دیا تھا نا، یار اسکول کا ہم نے ابھی ذکر کیا. ہاں یہ ہے نا اسکول پر. اچھا اسکول چونکہ جو ہوتا ہے وہ سیکنڈ ہوم ہوتا ہے نا، اور فرسٹ ایکسپوجر ہوتا ہے فرینڈ کے ساتھ سوشلائز ہونے میں آفٹر کمنگ بچہ جو اسکول سے آتا ہے نا. تو اسکول کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے، صحیح.
اب اسکول کا جو کردار ہوتا ہے اس پر ہم بات کریں گے نا. او سوری یہ بھی ہے نا. یہ کیا تھا؟ اوکے یہاں پر ابھی ہم اسکول کے کردار سے پہلے ذرا وہ کریں گے نا کہ آپ جو ایکسپلینیشن آپ دیتے ہیں، ایکسپلینیشن جو آپ ان کو دیتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ پھر سائیکالوجی کے اس میں آ جائیں گا. ذرا اسکول والے کو جلدی حاضر کریں دے، پھر نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر سائیکالوجی پر آ جاتے ہیں نا. یہ پھر سب کو ایک ایک دے رہے ہیں. یہ ایک ہو گیا سر، یہ پیچھے دے رہے ہیں. میرے خیال میں یہ پورا ہو جائے گا. چیزیں مجھ سے بھی مکس ہو رہی ہے نا. اچھا یہ ابھی ہم نے کچھ باتیں کس چیز پر کی ہے؟ پیمپرنگ پہ، اور اسی طرح پنشمنٹ کی، اس کی تھوڑی سی مختلف ذرا اس پر بحث کی ہے نا، اور کہ کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں نا. اچھا یہ جو پیمپرنگ کا جو بچہ ہوتا ہے، جس طرح آپ کو بتایا نا کہ ان میں یہ ہوتی ہے نا پیمپرنگ والا، یہ بچہ جو وہ ہو جاتا ہے بڑا، یہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے نا، کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ چونکہ اس کو معاشرہ تو پیمپرنگ نہیں دے گا، معاشرہ تو نہیں دے گا، تو وہاں وہ بچہ پھر وہ ہو جاتا ہے. تو وہ تمام بیماریاں یا جسے کہتے ہیں جو پنشمنٹ کی وجہ سے کسی بچے میں آ جاتی ہے، پیمپرنگ کی وجہ سے، وہ سارے نیگیٹو ایفیکٹس اس کے بیہیویئر میں آ جاتے ہیں. تو اگر کوئی پوچھے کہ یہ بچہ کیوں یہ بندہ کیوں ایسا ہے، وہ بچپن میں اس کو پیمپرنگ ملی تھی، اس پیمپرنگ کی وجہ سے اس میں یہ تمام چیزیں وہ آ گیا نا. تو اسی طرح یہاں پر پنشمنٹ میں ہے کہ یہ میرے خیال میں اس پر بات کریں گے جب پہلے آپ کے ساتھ بات کریں، پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس پہ. سر آپ کے پاس ہے نا یہ، میں بلکہ میں دے دیتا ہوں نا آپ لوگ، بلکہ اس پر وہ کام کریں نا، یہ جو اسٹارٹ میں ہے. ہاں پین تو ہے آپ کے پاس، آپ لوگ ذرا اس کو ریڈ کرتے جائیں سائٹ پر، اور اس میں دیکھیں نا کہ یہ کہاں ہے، مجھے 1 سے لے کر کے 23 تک کی ہے نا. ہمارے جو ٹیچرز ہوتے ہیں ہم ان سے بھی یہ کرواتے ہیں نا یہاں پہ، کہ جو کلاس روم آپ مینجمنٹ کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں نا، اور تو آپ وہ جو پنشمنٹ ہے جس پر ہم نے بات کی کہ یہ چیزیں نہ ہوں، ہم بچوں کو صحیح سوشل ایموشنل اس کی ڈیولپمنٹ کر سکیں. تو یہ جو چیزیں ہیں، کیا آپ ایز اے ٹیچر کرتے ہیں؟ جو بھی نیو ٹیچر آتے ہیں ہم ان سے اکثر یہ کرتے ہیں. تو یہ تقریباً 23 کچھ چیزیں ہیں نا. تو آپ اس کو ریڈ کریں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، تو آپ دیکھیں کہ سارے 23 کے 23 آپ کرتے ہیں یا اس میں سے ایک آدھ نہیں کرتے. تو جو ایک آدھ آپ نہیں کرتے اس کو آپ پھر کراس لگا دینا، پھر میں اس پر بات کر لوں گا. جو کرتے ہیں ظاہر بات ہے تو آپ اس کے ایکسپرٹ ہو گئے نا. سر آپ کے پاس بھی ہے نا؟ ہاں پہلے ہے یو نو دی اسکول گائیڈ لائنس، کہ آپ اسکول کی جو گائیڈ لائنس ہے وہ جانتے ہیں نا. اس پر پھر میں ابھی بات کر لیتا ہوں. پین نہیں ہے سر؟ بس ایسے پڑھتے جائیں نا، پہلے اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں. یہ یہاں پر ہے. یہ باہر نکلیں. اچھا آپ نے سر کچھ لگا دی سب میں وہ کریں نا. سر آپ کا کیا پوزیشن ہے؟ پڑھ رہے ہیں؟ اچھا میں ذرا اس پر جلدی پوائنٹ اس کو میں وہ کر لیتا ہوں نا. اچھا سر یہ ہے، اس کے بعد پھر نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ایک لاسٹ ٹاپک ہے جس پر بات کریں گے نا. یہ 1 سے 23 ہم
وہ ہیں یہ کون سی چیزیں ہیں جس کو آپ پریکٹس کرتے ہیں اسکول میں؟ پہلا ہے اسکول گائیڈ لائنز، کہ آپ کو بھی معلوم ہو اور بچے کو بھی معلوم ہے کہ جو کلاس روم کے کیا انسٹرکشنز ہیں، اسکول کے کیا انسٹرکشنز ہیں، رولز ہیں، کیا وہ آگاہ ہیں؟ اگر نہیں ہے، ظاہر بات ہے وہ نہیں ہوں گے نا، تو ان سے وہ بیہیویئر وائز غلطی ہوگی، پھر آپ الٹا سزا دیں گے نا، تو غلطیاں ہم استاد کی ہوگی نا، کہ وہ اسکول گائیڈ لائن سے وہ آگاہ نہیں تھے. بی فیئر، پازیٹیو اینڈ فرینڈلی اینڈ کانفیڈنٹ. کیا آپ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، کہ آپ ان کے ساتھ فیئر ہوتے ہیں، پازیٹیو ہوتے ہیں، اور کانفیڈنٹ ہے کہ اعتماد کے ساتھ ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں. اور اسی طرح لسٹ آف اسٹینڈرڈ اینڈ کانسیکوینسز ٹو پیرنٹ اینڈ اسٹوڈنٹس. آپ نے ایک لسٹ بنائی ہے کہ دیکھیں نا، اگر آپ ہوم ورک نہیں کریں گے تو آپ کو 10 روپیز فائن کیا جائے گا، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ انسٹرکشنز ہے، یہ وہ ہے. تو پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کو کیا معلوم ہے، اور کیا اسی کو مینٹین کریں کنسسٹنٹلی، آپ اسی کو فالو کریں یا نہیں کریں. اگر اس میں بریک آئے گی تو وہ بچے جو ہیں اس کو اگنور کریں گے، ان چیزوں کو وہ اگنور کریں گے. اور گیٹ ٹو نو یور اسٹوڈنٹس. کیا آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں تمام معلومات کہاں ہیں، کیا رہتا ہے، کتنے بھائی ہے، کیا وہ ہے؟ اگر وہ آپ نہیں ہیں تو ظاہر بات ہے پھر آپ کیسے جانیں گے نا. جب ابھی ہم پھر بات کریں گے چلڈرن سائیکالوجی میں، اس میں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ گھر میں دوسرے نمبر پر ہے، تیسرے نمبر پر ہے، کیونکہ اس میں فرق ہوتا ہے. پہلے بیٹے دوسرے تیسرے بیٹے میں فرق ہوتا ہے، ان کے عاداتوں میں فرق ہوتا ہے، تو آپ اس کو اسی طریقے سے ٹریٹ کریں گے. اب ایک بچہ ہے وہ گھر میں بڑا ہے، وہ دوسرا وہ سب سے آخر ہے، دونوں کے عادات میں فرق ہوگا، آپ دونوں کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کریں گے. گیٹ ٹو نو یور اسٹوڈنٹ، لیٹ دا اسٹوڈنٹس نو یو کیئر. اور بچوں کو بھی پتہ چلے کہ آپ ان کا خیال کرتے ہیں. تو جس طرح آپ اپنے ایک بچے کا خیال کرتے ہیں اور بچوں کو بھی معلوم کہ آپ خیال کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا جو برتاؤ ہوگا، بیہیویئر ہوگا، وہ درست طریقے سے جائے گا. میک یور بیہیویئر ایز اے رول ماڈل وچ یو وانٹ فرام اسٹوڈنٹس. یہ تو میں نے کئی دفعہ بات کی کہ آپ ایز اے رول ماڈل ہوں گے تو بچے بھی اسی کو فالو کریں گے نا. مثلا میں جاتا ہوں لائٹ آف کرتا ہوں ہر وقت، بچے بھی اسی کو دیکھیں گے، وہیں کاپی کریں گے مجھے. اب ہم نے کہا کہ لائٹ آف اور بچہ نہیں بند کرے نا، اور پھر ہم پنشمنٹ کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، تو غلطیاں ہماری ہوتی ہیں. بگین کلاس آن ٹائم اینڈ پروفیشنل مینر. میک لرننگ فن. لرن کو آپ فن کرنے. پریز گڈ ورک. ڈو ناٹ تھریٹن اور یوز، یعنی آپ اسکیرسی لینگویج آپ یوز کرتے ہیں. اوائڈ آرگوئنگ ود اسٹوڈنٹس. آپ آرگومنٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ. اور اگر آپ کلاس روم میں ہر جگہ میں مثلا اس طرح موبائل کی طرح آپ پھرتے رہے نا، تو وہ ڈسٹربینس آپ کو نظر نہیں آئے گی نا. اور اپنی آواز جو ہے نارمل لیول پر ہو، اور جیسی بھی آپ نے اسائنمنٹ کیے، وہ کیے، ٹیسٹ پاس وہ کیے، فوراً آپ ریٹرن کر دیں بچوں کو. اور ریزنیبل ان کا گھر کا کام ہو، اور رول جو ہیں وہ سمپل ہو. اور اس طرح بچوں کو آپ گریٹ کریں ڈور پر، یا ان کو سلام کریں، اور اس طرح بچوں پر فوکس کریں، اور اپنا جو ٹیمپر ہے وہ کم نہ کرے. اچھا، اگر سپوز یہ کام ہو تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ بیہیویئر ذرا اچھا رہے گا نا، تو آہستہ آہستہ پھر بچوں میں وہ بہترین بیہیویئر رہے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، چونکہ ہم یہ چیزیں فالو نہیں کرتے ہیں، صحیح ہے، اور بچے ہوتے ہیں یا فیملی کی وجہ سے ان میں غلطیاں آ رہی ہوتی ہے، یا یہاں پر وہ ہو گئی، یا دو بچے آپس میں لڑ پڑے ہیں تو ہم دونوں کو مارنا یا وہ کرنا یا کوٹنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہو جائے گا نا، اس سے وہی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جو ہونی تھی. سر کیا ٹائم ہو گیا؟ نماز پڑھ لیتے ہیں؟ ہاں سر، نماز پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد ہے بچوں کی نفسیات پر، اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے. پھر ہاں آپ جائیں گے؟ صحیح، ابھی ٹائم ہے سر. صحیح، ابھی ٹائم ہے. سر کہہ رہے کہ ابھی ٹائم ہے. اوکے، ابھی پھر میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں نا، یہ بھی اپنے پاس سر ڈسٹریبیوٹ کر لیں. یہ والے پہلے یہ ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے، پھر میں یہ کر لیتا ہوں. یہاں پر میں نے کچھ لکھا ہے نہیں. اچھا سر، تو کیا اس میں آ رہے ہیں چلڈرن سائیکالوجی کے بارے میں؟ اچھا، پہلے میں آپ کو بتاؤں نا، یہ آپ کو کچھ چیزیں میرے خیال میں یہی چیزیں آپ کے پاس. سر کیا ہے، کسی کے پاس کون سے ہے؟ ہاں آپ جا رہے ہیں؟ صحیح، آپ جا سکتے ہیں. صحیح جی، بہت شکریہ آپ کا. Understanding a
child lifestyle in crucial. ہاں انڈرسٹینڈنگ A child lifestyle is crucial. is crucial. The way that a person generally perceive different activities or action is called their style of living, birth order and family order. Okay. اوکے میرے خیال میں اس کو سر شارٹ کر لیتا ہوں نا. یہ جو آپ کو جو چیزیں دی ہیں نا اس کو میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں نا. اچھا اس کو سر میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں نا کیونکہ یہ پھر اس طرح لمبا ہو جائے گا اور ٹائم بھی تھوڑا سا ہمارے پاس شارٹ ہے نا. اوکے یہاں کچھ لکھے ہیں باقی بہت سی چیزیں ہیں میں زبان اس پر جاتا ہوں. رائٹ جو مینٹل ہیلتھ ہے بچوں کی نفسیات وہ سب سے اصل سب ہر ایک چیز ہے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ. رائٹ اوکے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ تو وہ سب سے اہم چیز ہے. اور اس کا بڑا کمپلیکس وہ جسے کہتے ہیں ریلیشن شپ ہے ود فزیکل باڈی کے ساتھ. ہے یا نہیں ہے سر؟ آپ کو سر اگر آپ کہیں کہ بھوک اس لیے لگتی ہے کہ میرا یہ خالی ہے نا, نہیں یہاں سے سگنل مل رہے ہیں. ایک پاگل کو اس طرح احساس نہیں ہوتا ان چیزوں کا. صحیح ہے. تو جو بھی آپ پنشمنٹ کرتے ہیں پیمپرنگ کرتے ہیں یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کا ڈائریکٹ تعلق مائنڈ کے ساتھ رہتا ہے. شاید وہ چیزیں فوراً اثر انداز ہو جائے نا. مثلا آپ نے ایک بچے کو مارا ہے اور اس نے اسکول آنا ہی چھوڑ دیا ہے, یا اسٹڈیز لرننگ میں اس نے دلچسپی ہی چھوڑ دی ہے, یا اسی ٹائم وہ نہیں تھا. اوکے یہ شارٹ یعنی ان شارٹ ٹرم میں وہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لانگ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں. اور بعض کے شارٹ شاید آپ کو نظر نہ آئیں لیکن لانگ میں وہ جو وہ ہوں گی نا. اور کیوں؟ کیونکہ یہ سارا کس کو افیکٹ کیا ہے؟ مائنڈ کو. اچھا اور جو بچے ہیں وہ زیادہ تر وقت کہاں گزارتے ہیں؟ گھر میں والدین کے ساتھ یا اسکول میں. وہ ہے تو جو چلڈرن جو سائیکالوجی ہے وہ ٹیچرس کے لیے اس کیوں ضروری ہے؟ ہمارے اکثر اساتذہ کرام اس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں نا بچوں کی نفسیات سے. اور اسی طرح پیرنٹ جو ہے نا وہ بھی گھر میں ایک اچھا ایک کیئرنگ کا ریلیشن شپ انوائرمنٹ بنائیں اور تاکہ وہ اس طریقے سے وہ بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے. ابھی اچھا یہ اس سائڈ پر تھا, اچھا وائر کے طرف تھا. صحیح. میں آج چونکہ وہ ہوا تھا نا. صحیح ہے سر. اوکے جو اب آپ کہیں کہ بچوں کی نفسیات ہے وہ ہے, یہ تو بڑا مشکل کام ہے. وہ ہے یہ چیزیں نا. پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس کی ٹریننگ کر لیں یا کورسز لے لیں یا وہ کر لیں. رائٹ اگر وہ نہ بھی ہو تو خود سیلف لرننگ سیلف اسٹڈی سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. رائٹ اور جتنا وقت آپ بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں آپ بچوں کی نفسیات کو سمجھیں گے جتنا وقت. لیکن ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے لوگ بچوں سے وہ ہوتے ہیں نا بچوں کی میں کیا بتائیں جب سے پیدا ہو جائیں آپ ان کے ساتھ ہو جائیں, جسے ہمارے نبی پاک ہو گئے تھے. تو آپ ان کو کیا کریں گے نا آبزرو کریں گے. اوکے اور ان کو سنیں. آپ ان کو آبزرو کریں گے, انہیں سنیں گے, صحیح انہیں جانیں گے نا, اور آبزرو کریں گے یہ کیا کرے کیا نہیں کرے. یہاں سے آپ کو ہر ایک چیز کا پتہ چل جائے گا. اب جس طرح میں نے بتایا نا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بچہ ہے نا. اچھا میرے خیال میں ایک منٹ, یہ کون سا صحیح یہ کیوں ایسا آ رہا؟ صحیح نہیں میں اس کو نیچے کر لیتا ہوں, میرے جیب میں ہے سارا بس. صحیح ایک منٹ صحیح پتہ نہیں صحیح آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اچھا تو اس میں بچوں کی مختلف وہ ہوتی ہے, جس طرح بچوں کی مختلف لرننگ وہ ہوتی ہے. کوئی بچہ ویڈیو دیکھ کر کے آڈیو وہ ہوتا ہے نا رائٹ دیکھ کر کے, کوئی انٹرا پرسنل وہ ہوتے ہیں, ان کی مختلف وہ ہوتی ہے. یہ آپ کیسے وہ سیکھ لیتے ہیں؟ جب آپ ان کو آبزرو کرتے ہیں, آپ آبزرو کرتے ہیں. رائٹ اور اسی طرح بچوں کے ساتھ جتنی آپ کی نیئرنیس ہوگی وہ آپ کو ایز اے سیف گارڈ سمجھے گا کہ یہ آپ پر ٹرسٹ کرے گا, آپ کے نزدیک ہے گا, آپ کے ساتھ باتیں کرے گا, آپ کے ساتھ شیئر کرے گا. رائٹ تو وہ تمام چیزیں جب ہوں گی رائٹ تو ان کے بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ کو آپ بہتر طریقے کے ساتھ درست کر سکتے ہیں.
جب آپ ان کو سمجھیں گے، اس بچے کو سمجھیں گے، رائٹ، اس کے ذہن کو سمجھیں گے، اس کے لرننگ سٹائل کو سمجھیں گے، تو جب یہ تمام چیزیں ایز اے استاد، ایز اے ٹیچر آپ اس سے آگاہ ہیں، پھر آپ ان کے بیہیویئر کو اچھے طریقے کے ساتھ وہ بہتر کر سکتے ہیں، اپروپریٹ بیہیویئر آپ لے سکتے ہیں. آپ کو نہ پنشمنٹ کی طرف نہ پیمپرنگ کی طرف جانے کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح، پیمپرنگ کرتے ہیں اپنی ذات، اپنی ہر ایک بندہ کرتا ہے، صحیح، اگر والد کرتا ہے یا استاد کرتا ہے نا، رائٹ. جس طرح بہت سی اسکولوں میں آپ نے پیمپرنگ دیکھی، وہ دی ہوگی نا، کہ کچھ انڈو نہیں ہے، رائٹ. اسی طرح پنشمنٹ میں فزیکل تو بالکل نہیں، رائٹ. ہاں، باقی جو پنشمنٹ ہے، مثلا آپ نے ٹائم آؤٹ کر دیا نا کہ آپ 10 منٹ تک یہ آپ نے وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ بھی ایک پراپر وے کے ساتھ، اور بچوں کو اس کے انسٹرکشن معلوم ہو، بچے نے جو کام کیا اس کو معلوم ہو کہ وجہ یہ ہے، اس وجہ سے یہ غلطیاں، یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہے نا. اب بچوں کو تو معلوم نہیں ہوتے نا. ابھی اگر سپوز آپ کے گھر میں اب ایک گلاس پڑا ہے، وہ ٹوٹ جائے نا، بچے نے توڑ دیے، آپ کو فوراً کیا ہوتا ہے نا، غصہ آ جاتا ہے نا، غلط کام ہے. اسے معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ گلاس ہے، یہ ٹوٹ گئی، اس کے اتنے پیسے ہیں. صحیح، تو آپ کو وہ ویز، کیونکہ آپ اگر اس کو ماریں گے یا چیخیں گے یا چلائیں گے یا جو بھی کچھ کریں گے، وہ الٹا اس پر اثر ہوگا. ایک تو یہ نقصان ہو گیا اور دوسرا وہ نقصان آپ کر رہے ہیں نا. تو ایز اے پیرنٹ پھر آپ کو اس طرح، استاد جب آپ وہاں ہوتے ہیں، یہ ایک محنت طلب کام ہوتا ہے. اس لیے تو جس طرح والدین مسئول ہیں اپنے بچوں کی، اس طرح ٹیچر مسئول ہے. یہ ایک مشکل طلب کام ہے، وہ ہے آسان کام، لیکن اس کے نقصانات بڑے زیادہ ہیں، اور اس کے نقصانات ہم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں. ایسا بڑے ہمیں جتنی بھی کمی بیشیاں ہیں، وہ وہاں سے پاس سے وہی چیزیں آ رہی ہیں، وہ چیزیں ہیں، وہ ہمیں وہ آ رہی ہیں. مثلاً جس طرح میں کبھی مثال دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گلی سے گزر رہے تھے، تو ایک خاتون تھی، اس نے اس کے اوپر کچرا پھینکا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. کیا آپ میں اتنی وہ ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ پیدا نہیں کی گئی ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے نا، صحیح ہے، جس طرح میں کل مثال دے رہا تھا نا، کہ وہ تھوکتا ہے نا، وہ بڑا بھائی تھوڑا تھوکتا ہے، تو اس نے اسے سیکھا ہے نا، اب وہ کرتا ہے نا، تو اب اس کا بیہیویئر غلط ہو گیا ہے. اب ہم تپڑ سے یا اس کی بیہیویئر کو سیٹ کرتے ہیں نا، رائٹ. تو بچے جو ہوتے ہیں، جب آپ ان کو پریارٹی کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے نے بچوں کو تھرڈ گریڈر سمجھا ہے نا، خواہ کھانا پینا ہو، خیرات ہو، جو بھی ہو، بچے آخر میں اور پہلے بڑے، اور وہ ہے نا. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگزیکٹلی فالو کریں، ان کے ہر ایکشن کو فالو کریں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کیسے رہے ہیں، میرے خیال میں پھر تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی چیزیں مشکل نہیں ہے. ہاں، یہ مشکل طلب کام ہے. اور ایسا استاد، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ استاد کون ہوتا ہے؟ جو ہر بچے کو، جس کو وہ پڑھا رہا ہے، جس کا وہ جو شاگرد ہے اس کا، وہ اس کو ایسا سمجھے جیسا اپنا بچہ. تو پھر آپ دیکھیں نا کہ کتنی وہ ہوتی ہے نا. اچھا، جب اپنا بچہ بھی ہو جائے نا، پھر بھی یہ پیمپرنگ اور پنشمنٹ، کیونکہ ہم بیہیویئر سیٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے اس کو وہ نہیں کر رہے ہوتے نا. صحیح. اور پنشمنٹ کا زیادہ تر وہ ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی جب وہ واقعہ ہو رہا ہے نا، مثلا ایک بچے ڈسٹ بین میں گند نہیں ڈال رہے نا، آپ ایگزیکٹلی اسی ٹائم کہیں. اب یہاں آ کر کے میں بعد میں لیکچر دیتا ہوں نا، وہ وہاں کام نہیں کرے گا، وہ اسی ٹائم کام کرے گا. اب پتہ نہیں بچے میں یہ عادت کیوں نہیں بن رہی. میں تو کوئی اتنے سالوں سے لگ رہا ہوں، میں نے تو بڑی کوشش کی. یہ تو بڑا وہ ہوتا ہے نا، جس طرح یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر میں، وہ اگر بھوکے ہونا تو وہ روتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں نا. اب مجھے، اگر میں ایز اے فادر ہوں یا ایز اے مدر، مجھے کیا کام کرنا چاہیے؟ اب میں یہاں پر مثلاً کھانا پکا رہا ہوں، کھانا چھوڑ دے، پہلے وہ کام کرے. اس کی مائنڈ کو کیوں خراب کریں نا؟ کیونکہ اس کی بھوک سے اس کا مائنڈ خراب ہو رہا ہے نا، کہ یہ امی کیوں نہیں آ رہی. اب اسے کیا پتہ ہے کہ یہ کھانا پکانا ضروری ہے؟ اسے پتہ ہے سر کھانا پکانا ضروری ہے. اسے صرف یہ پتہ ہے کہ وہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے تاکہ میرا وہ جائے. اب وہ امی کو کیا سمجھ رہی ہے کہ یہ تو بڑی دشمن ہے، ویسے مجھے رات کو بلے بلے کہتی ہے نا. حالانکہ ہے تو دشمن میری، کیونکہ وہ نہیں اٹھ رہی ہے. حتیٰ کہ میرے خیال میں اگر اس طرح چھوٹے بچوں آپ نماز تو اس کے لیے وہ کر سکتے ہیں نا، چھوڑ سکتے ہیں کہ پہلے ان کو کھلا دیں اور وہ کر دینا. آپ ان کو پہلے کھلا دیں اور بعد میں پھر اس میں وہ کریں. اس طرح حدیث میں اس طرح آیا ہے نا کہ مثلا اگر والد بیٹا ہے نا، کھانے پر بیٹھے ہیں بچوں کے ساتھ، اپنے ان کے ساتھ، تو وہ کھانا ختم کر کے پھر مسجد میں مثلا چلے جاتے تھے. اگر حتیٰ کہ اگر رکعت چلی بھی جاتی تھی یا وہ کام مثلا وہ
ख़त्म कर देते हैं ना। तो ये है कि हम चूँकि इन चीज़ों को निग्लेक्ट करते हैं, और बच्चा जब किसी एज में आ जाता है फिर स्कूल के हवाले कर देते हैं कि स्कूल उसको मारे, वो करे, ये करे और सेट करे, राइट? ये होता है। या थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, ओहो! ये बच्चा पता नहीं क्यों है, पता नहीं ये तो मानता भी नहीं है, तो बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता है। वो पैम्परिंग भूल गए जो तुम पैम्परिंग कर रहे थे ना, वो भूल गए ना। तो उन चीज़ों को हम देखते नहीं हैं कि इसके क्या इफ़ेक्ट और वो होते हैं ना। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये एक शॉर्ट था, मैं चूँकि उस तरीके से ज़रा तैयार भी नहीं हुआ था ना। ज़्यादा लोग हों तो डिस्कशन में फिर मज़ा आता है, वो बात करते हैं और उस पर फिर काउंटर आर्गुमेंट्स होते हैं, मज़ा करते हैं ना। एक सिंगल मैं ही बोल रहा होता हूँ तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है ना। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम।